بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے شادی شدہ افراد کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا قانون موجود ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ آج ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ اگر پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی جائے تو قانون میں کیا ہوگا؟ اور کچھ لوگ پھر مزید یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر پہلی بیوی سے اجازت لینی ہو تو اس اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ قانون میں پہلی بیوی سے اجازت لے کر شادی کرنے کا کوئی کنسیپٹ موجود ہی نہیں۔ جی ہاں، پہلی بیوی سے اجازت لے کر شادی کرنے کا قانون میں کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ تو اجازت کس سے لینی ہے؟ تو قانون میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ثالثی کونسل سے اجازت لینی ہوگی۔ ثالثی کونسل یونین کونسل کا ادارہ ہوتا ہے جس کا سربراہ چیئرمین یونین کونسل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ثالثی کونسل کے چیئرمین یعنی کہ چیئرمین یونین کونسل کو تحریری شکل میں درخواست دے گا اور اپنی درخواست کے اندر دوسری شادی کرنے کی وجوہات بھی لکھے گا، اور پھر یونین کونسل کا چیئرمین اب ایک ثالثی کمیٹی بنائے گا۔ وہ ثالثی کونسل کیا ہوتی ہے؟ اس میں درخواست دینے والے شخص کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کرو، اور اس کی پہلی بیوی کو بھی نوٹس دیا جاتا ہے، اس کو بھی بلایا جاتا ہے اور اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ایک نمائندہ مقرر کرو۔ تو اس طرح ثالثی کونسل وجود میں آ جاتی ہے، اور ثالثی کونسل دونوں فریقین کو اور ان کے نمائندوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اس شخص کو دوسری شادی کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور اگر اجازت دینی چاہیے تو اس کے ساتھ کیا شرائط لگانی چاہیے۔ تو مثال کے طور پر ثالثی کونسل یہ شرائط بھی عائد کر سکتی ہے کہ یہ شخص دوسری شادی اس شرط پر کر سکتا ہے کہ یہ پہلی بیوی کو ماہانہ اتنے ہزار روپے خرچہ دے گا اور پہلی بیوی کو ایک الگ سے گھر بھی دے گا۔ تو اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جو بندہ اپلیکیشن میں لکھے گا کہ ان وجوہات کی بنا پر مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے جی کہ میری پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے اور مجھے چونکہ اولاد کی خواہش ہے اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ میں دوسری شادی کروں۔ یا وہ بندہ یہ اپلیکیشن میں لکھ سکتا ہے کہ میری پہلی بیوی بار بار روٹ کر میکے چلی جاتی ہے، بلا وجہ روٹتی ہے، میرے کہنے پہ واپس نہیں آتی ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، اس لیے مجھے اجازت دی جائے۔ یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی نافرمان ہے، میری بات نہیں سنتی ہے، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اور یا کہ کسی قسم کی کوئی بھی معقول وجہ جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے جس وجہ کی بنیاد کے اوپر ثالثی کونسل اس شخص کو دوسری شادی کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ثالثی کونسل جب کسی شخص کو اجازت دے دیتی ہے تو اس کے ساتھ وہ شرائط بھی رکھ دیتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، وہ خرچے کی بھی رکھ سکتی ہے، الگ گھر کا بھی رکھ سکتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ثالثی کونسل آپ کو اجازت دے دے۔ بعض کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص درخواست دیتا ہے، اس کے پاس معقول وجہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ثالثی کونسل اس شخص کو اجازت نہیں دیتی۔ تو ایسے شخص کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ثالثی کونسل کے فیصلے کے خلاف کلیکٹر کے پاس نگرانی دائر کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ ثالثی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے، اور پھر کلیکٹر جو ہے وہ دوبارہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد اسی طریقہ کو اڈاپٹ کرنے کے بعد فیصلہ کر لے گا، اور اس فیصلے کو بھی مزید ہائر فورم کے اوپر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا طریقہ کار اپنائے بغیر، ثالثی کونسل کی اجازت لیے بغیر اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو پنجاب کے قانون کے مطابق اس کو 1 سال تک کی قید اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میری تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ جو جینون وجوہات کے اوپر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی ہرگز نہ کریں۔ تو ہماری اس چینل کے اوپر قانون سے آگاہی کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو بھی قانون کی معلومات پر مبنی ویڈیو سامنے آئے آپ لوگوں تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔